آگے چلیں کہ ویسے عدالتوں کے حالات پاکستان میں یہ ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل عدالتوں تو ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال عدالتیں تو ہیں ہی نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجبوراً الفاظ آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے FCC، اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ان کے حوالے سے ایک پٹیشن کنٹمپٹ کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سال کے شروع سے چل رہی تھی، 2025 سے چل رہی تھی، اس کو نکال کے باہر مارا ہے، اس کو فارغ کر دیا، جہاں حکومت اپنا کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کے گئی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، یاد رہے کہ چند دن پہلے شہید ارشد شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ، جو اوریجنل سپریم کورٹ، جب سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی بچی کچی، تو اس میں جو سو موٹو نوٹس اور کیس تھا، اس کو بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو استعمال کر کے پاکستان کے حکمرانوں نے وہاں سے فارغ کیا، اور وہاں پہ ایکسپلینیشن یہ تھی کہ چونکہ کینیا اور پاکستان کے درمیان ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا ایگریمنٹ MLA ہو چکا ہے، اب اس اسٹیج پہ اگر عدالت اس حوالے سے کوئی پروسیڈنگ کرتی ہے، کوئی احکامات دیتی ہے، تو یہ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ایک انٹرفیرنس ہوگی۔ جو انکوائری انویسٹیگیشن بہت زبردستی ہو رہی ہے شہید ارشد شریف کے حوالے سے، پتہ نہیں FCC کو پتہ ہوگا کہ ہو رہی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کوئی ہو رہی ہے، تو اس میں بھی یہ ایک مداخلت ہوگی۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ عافیہ صدیقی جو ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں، ان کی بہن نے، ان کے وکلا نے ایک کیس یہاں پہ یہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور ان کی جو کیبنٹ کی ٹیم ہے، انہیں نیو یارک کے اندر عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے، اس میں یہ معاونت نہیں کر رہے، ہیلپ نہیں کر رہے جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے۔ یہ ہیلپ اس لیے نہیں کر رہے ہوں گے کہ ڈرے ہوں گے کہ امریکی حکومت ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو بہرحال وہ جو کیس تھا کہ وہ کنٹمپٹ کا کیس تھا ان کے خلاف، اب یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ FCC میں گئی تھی کہ اس کنٹمپٹ کے کیس کو داخلے دفتر کر دیا جائے، اس کیس کو بھی یہاں سے داخلے دفتر جو ہے کر دیا گیا۔ تو یہ ایک آپ کے جوڈیشل سٹرکچر کے اس وقت کے حالات ہیں۔ عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، اس کو میرا خیال ہے کہ کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ جو ہیں، جو ریپریف کے فاؤنڈر ہیں اور بہت بڑے انسانی حقوق کے حوالے سے وکیل ہیں، وہ شاید اسے ڈیل کر رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں، ان کے حوالے سے ایک ڈسکشن جو ہے چند دن میں کی جائے۔ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف پہ کس قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کی 2 ایگزامپلس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بتایا جاتا ہے کہ وہ تصویر ہے علی زمان صاحب کی، جو نہ صرف سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، بلکہ وہ فارم 45 کے ایک اوریجنل ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں، جن کو ایک دن پہلے راولپنڈی میں نامعلوم افراد نے ان کو اغوا کر لیا، ان کو مارا پیٹا، زد و کوب کیا، اور اس تصویر کے اندر وہ اپنے زخم جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل پہ، جس میں انہوں نے ہمیں یاد کروایا کہ کیسے جنید جہانگیر اور سلمان رضا کو متحدہ عرب امارات میں گم ہوئے، اغوا ہوئے 500 سے زیادہ دن ہو گئے، غالباً ایک کو 504 دن ہوئے اور ایک کو 506 دن ہوئے۔ یہاں پہ ویسے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی آرگنائز کرے اور سوچ سمجھ سے اپیل کرے، متحدہ عرب امارات کے جو ایمبیسڈر ہیں ان پہ پریشر ڈالا جائے، تو اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اور میں اس پہ کوشش کرنے کی، لوگوں کو آئیڈیا دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی ڈیولپمنٹ میں ایک ایسی سٹیج میں ہے جہاں وہ اپنے امیج کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں، اور اگر ان کے ایمبیسڈر کو ریچ آؤٹ کیا جائے اور ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ جو کیس ہے یہ خواہ مخواہ آپ کے امیج کے اوپر ایک دھبا ہے، تو شاید اس کا کوئی حل جو ہے وہ بہت نکل سکتا ہو۔ اب آئیں تھوڑا سا دیکھیں پاکستان میں جو انسرجنسیز کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں ایک انسرجنسی چل رہی ہے، ایک بلوچستان میں چل رہی ہے۔ 3-4 بلٹ پوائنٹس ہیں میرے پاس۔ ایک تو 2 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل، جو امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہے، اس میں ایک رپورٹ چھپی جس کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ جو انسرجنسی ہے بلوچستان کی، وہ اب چین اور امریکہ دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں معدنیات میں، ان دونوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہاں سے جو معدنیات پہ سپلائی چین کا سوچا گیا تھا کہ پوری سپلائی چین کھڑی ہو جائے گی، وہ کھڑی نہیں ہونے لگی۔ ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، یہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی اور ادارہ یا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہیومن رائٹ کا، یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا مطلب ہے کہ جو 5 پرماننٹ ممبران ہیں یونائٹڈ نیشن کے، اس کے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں، ان کی طرف سے ایک رپورٹ ایشو ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پاکستان نے انفلوئنس کی ہو، لیکن یہ رپورٹ کہتی ہے کہ TTP جو ہے